کامیابی کا راز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے استاد ایک پرانے ٹیکنیشین نے اس سے کہا کہ باتیں کم اور کام زیادہ کرو اور فیکٹری کے آپریشن کے ہر پہلو میں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے سے باز نہ آؤ۔ 10 سال بعد بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان خود ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ اسی لگن سے اپنا کام کرتا رہا جیسا کہ اسے سکھایا گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس گیا۔ اس کے بوڑھے استاد نے دیکھا کہ نوجوان ٹیکنیشین ناخوش دکھائی دے رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ نوجوان نے آہ بھری اور کہا کہ میں نے ان تمام سالوں میں آپ کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس چیز پر کام کرتا ہوں، بس خاموش رہتا ہوں اور اپنے کام پر توجہ دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس فیکٹری میں اچھا کام ہے اور میں نے وہ تمام ہنر سیکھ لیے ہیں جو وہاں سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جن لڑکوں کے پاس میرا تجربہ یا صلاحیت نہیں ہے ان سب کو تو ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ میں اب بھی اتنا ہی کام کرتا ہوں جتنا میں پہلے کرتا تھا جب میں آپ کا شاگرد تھا۔ بوڑھے استاد نے پوچھا، کیا تم اس بات پر مطمئن ہو کہ تم فیکٹری کے لیے ناگزیر ہو گئے ہو؟ نوجوان نے سر ہلایا۔ ہاں۔ بوڑھا آدمی آگے پیچھے ہوتا رہا، سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم جو چاہو لیکن ایک دن کی چھٹی مانگو، یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو وقفہ دو۔ نوجوان اس مشورے سے حیران ہوا، لیکن جتنا اس نے اس کے بارے میں سوچا اتنا ہی وہ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور چھٹی کی درخواست دینے کے لیے چلا گیا۔ چھٹی گزارنے کے بعد جب وہ کام پر واپس چلا گیا تو مینیجر نے اسے اپنے دفتر بلایا تاکہ اسے بتایا جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوا، اور یہ کہ فیکٹری کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ دوسرے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو عام طور پر آپ سنبھالتے ہیں۔ انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہیں حل کیسے کیا جائے۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مینیجر نے اسے سینئر ٹیکنیشین کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اچھے کام کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ نوجوان اپنے سرپرست کی دانشمندی کا شکر گزار تھا۔ یقیناً اس نے سوچا کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس وقت سے جب بھی نوجوان کو لگتا کہ وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے جو اسے مل رہا ہے تو وہ چھٹی کرنے لگتا، اس خیال سے کہ جب وہ اگلے دن واپس آئے گا تو صورتحال اس کے پلان کے مطابق بہتر ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن نوجوان نے دیکھا کہ اسے فیکٹری میں جانے سے روک دیا گیا ہے کہ صدمے سے بہت زیادہ اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی ملازمت بھی ختم کر دی گئی ہے۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس لیے وہ اپنے سرپرست سے ملنے چلا گیا تھا کہ یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ معاملات اتنے غلط کیسے ہو گئے، میں نے اپنی نوکری کیوں کھو دی؟ اس نے زخمی آواز میں پوچھا۔ کیا میں نے وہ سب نہیں کیا جو آپ نے بتایا تھا؟ دراصل آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ نے صرف آدھا سبق سنا تھا۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ کوئی بھی ایسے بلب پر دھیان نہیں دیتا جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ بند ہوتا ہے، تب لوگ اچانک نوٹس لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس کو لاگو کرنے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ آپ دوسرے نصف کو سننے سے پہلے ہی چلے گئے۔ دوسرا نصف؟ نوجوان نے پوچھا۔ نوجوان پر سحر طاری ہونے لگا کہ شاید اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ دوسرا نصف کیا تھا؟ سرپرست نے اپنی بات بتانے کے لیے دھیرے سے کہا۔ دوسرا نصف پہلے سے زیادہ اہم ہے، یعنی یہ احساس کہ اگر کوئی بلب بار بار بند ہو جائے تو جلد یا بدیر اس کی جگہ دوسرا بلب لگا دیا جاتا ہے جو زیادہ قابل اعتبار ہو۔ کون ایسا بلب چاہتا ہے جس پر کوئی بھروسہ نہ کر سکے کہ وہ روشنی فراہم کرے؟ کون ایسا چاہتا ہے کہ جس پر کوئی بھروسہ آپ زندگی میں سکے کہ وہ روشنی فراہم کرے؟ کیا آپ کا کوئی دوست ہے جسے آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اگر ایک دن وہ نہ رہے تو کیا ہوگا؟ ایسے دن کا انتظار نہ کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی زندگی میں ان کو حاصل کرنے کی خوش قسمتی پر۔ اس کے علاوہ آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اسے نہ روکیں صرف اس لیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ زندگی میں توازن کا انتخاب کریں۔